ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان کا دورہ بہت اہم ہے، یہ گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے، اور جو لوگ اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جن لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جب کہ ایران کی لڑائی چل رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا دورہ کرے اور یہ دورہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہو، تو وہ بھول میں ہے۔ اصل بات یہ ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ابھی کچھ دن پہلے امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، تو وہ بیسیکلی ایک پہلے سے اس دورے کو ان کو پتہ تھا کہ یہ دورہ ہونے جا رہا ہے، تو اس دورے کو روکنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان نے نہیں روکا کہ میزائل پروگرام کے جو کچھ پرزے ہیں وہ پاکستان کو نہ ملے۔ یہ پابندیاں لگی نا، لیکن پاکستان اس خاطر میں نہیں لایا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اس خطے کی، میں کہوں گا پوری دنیا کی تو نہیں، اس خطے کی ایک گریٹ گیم ہے، اور اس گریٹ گیم کے پیچھے نو ڈاؤٹ چائنا ہے، اور ہمارے طاقتور اور اصل طاقت کے مرکز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر وہ ہیں۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس خطے میں اب امریکہ کی اس طرح سے نہیں چلے گی جس طرح وہ ہر وقت ہر چیز میں چلانا چاہتا ہے، ایک، اور دوسری بات کہ یہ جو برصغیر ہے اس میں صرف بھارت پر بھروسہ کر کے اگر امریکہ رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، اور بھی کوئی ہے، اور پاکستان تو ہے ایک ایٹمی قوت ہے، پوری دنیا کی، عالم اسلام کی پہلی اور سب سے طاقتور ایٹمی قوت ہے، اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ اس پورے خطے میں اس کا ایک مقام ہے۔ تو یہ ایک بڑا میسج ہے فار امریکہ اینڈ فار اسرائیل ایز ویل۔ اگر اسرائیل کچھ بڑے منصوبے سوچ رہا تھا ایران کے خلاف، تو اس دورے کے بعد اب وہ شاید اپنے ان بڑے منصوبوں کی طرف نہیں جا پائے گا۔ تو یہ، اور دوسری بات کہ غزہ اور فلسطین کے حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستانی قوم کا جو ریزالو ہے وہ اس پہ پکے ہیں، مصمم ہیں، اور اسی لیے اب ایران کو اس موقع پہ دعوت دینا کیا ان کے لیے میسج نہیں ہے؟ بہت بڑا میسج ہے۔ یہ اسرائیلیوں کے لیے جو میسج ہے وہ تو ہے، یہ فلسطینیوں کی حمایت ہے اور بہت بڑی حمایت ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ راہ ہموار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پاک ایران پائپ لائن کی طرف۔ اور جن کو شک ہے ان کو میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے پاس ایک بارگیننگ چپ ہے اس پائپ لائن کو شروع کرنے کے لیے، اور وہ بارگیننگ چپ ابھی میں تو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ پاکستان نے بھی ابھی ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے یہ اس پہ بات کی ہے، ابھی اوپن نہیں کیا۔ تو امریکہ کو اسے ایگزیمپٹ کرنا پڑے گا، امریکہ کو اپنی جو جبر کی اور غیر ضروری اور غیر قانونی اور غیر انسانی جو انہوں نے ایران پہ لگا رکھی ہیں پابندیاں، ان کو ریلیکس کرنا پڑے گا، پاکستان کی حد تک تو باہر صورت کرنا پڑے گا، ورنہ جو پاکستان کر سکتا ہے اس خطے میں وہ اس سے ہاتھ کھینچ لے گا، اور امریکہ کو شاید یہ برداشت نہ ہو، کیونکہ بھارت کے ذریعے وہ چائنا کو تو بیلنس کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن پاکستان کو اور اس خطے میں باقی اپنے مفادات کو وہ بیلنس نہیں کر پائے گا۔ تو پاکستان کی جو پوزیشن اور جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کو منوانے میں پہ اب تل گیا ہے، اور یہ ایرانی صدر کا جو دورہ ہے یہ اس کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ تو اس لیے ایران کے صدر کا دورہ، اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ دورے تو بہت سے اور لوگ بھی کرتے ہیں، بہت سے ممالک کے سربراہان پاکستان آتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ 3 شہروں میں ان کا وزٹ اور ان کے پھر کچھ جگہوں پہ خطابات، اس سے زیادہ ہو سکتے تھے اگر کوئی کچھ حالات اس سے زیادہ بہتر ہوتے تو شاید انہیں بڑے اجتماعات سے خطاب کرنے کا موقع بھی مل جاتا، لیکن اب چونکہ حالات ظاہر ہے کہ ان حالات میں بھی اس دورے کو کروانا بہت جگر اور دل گردے کا کام ہے، تو وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 شہر پاکستان کے بڑے شہر دارالخلافہ اسلام آباد، اور پھر پنجاب کا دارالخلافہ لاہور،
اور سندھ کا دارالخلافہ کراچی، ان 3 بڑے شہروں میں ان کو لے کے جانا اور وہاں پہ یہ ان کی پریزنس کو بتانا. یہ ایک سیدھی سی بات ہے، یہ ایک میسج ہوتا ہے، یہ سمبولک ہوتا ہے. ورنہ کیا انہوں نے پاکستان کے شہر نہیں دیکھے ہوں گے، یا انہوں نے پاکستان کے شہروں کو دیکھ کے کچھ ان میں کیا نیا کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ایک پوری دنیا کے لیے اور ایران کے لیے اور اسرائیل کے لیے خاص طور پہ یہ ان کو بتانا ہے کہ ہم کس پوزیشن پہ ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک، اور میں اس میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ رشیا بھی اس دورے میں، اور ان جو ہمارا یہ جو ایران کے ساتھ جو چائنا کا جو کی طرف سے بیکڈ یہ سارا کام اس وقت چل رہا ہے اس خطے میں پاور بیلنس کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں رشیا بھی ساتھ ہے. تو ایک امریکہ ایک طرف اور اس کا پٹھو اسرائیل، اور دوسری طرف دیکھیں پوری دنیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے ایران اور چائنا اور روس اور پھر باقی ان کے الائز. تو وہ بے شک پابندیاں لگا لے ہمارے میزائل پروگرام پہ یا کچھ اور کر لے، یہ اب معاملہ آگے چلے گا اور یہ خطے میں اب پاور بیلنس ہوگا، اور وہ پاکستان اور ایران اور اس میں سعودی عرب بھی شامل ہوگا، کیونکہ سعودی عرب جو ہے اس کو بھی امریکہ سے کچھ زیادہ نہ مل رہا ہے نہ ملنے والا ہے، اور اس کو اس چیز کا احساس ہے.